السلام علیکم دوستو، آج میں موجود ہوں مبالی آئی لینڈ میں، جو کہ اولڈ خانپور ڈیم جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ دوستو یہ کوئی پراپر آئی لینڈ تو نہیں ہے، لیکن کیوں اس کی جو ہے نا لگژری اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس کو آئی لینڈ بولا جاتا ہے، اور یہ ایک لگژری پلیس ہے۔ آپ سمجھ لیں امیوزمنٹ سینٹر ہے ایک قسم کا، اور یہاں پہ کافی ساری بچوں کے لیے جو ہے نا وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کے بڑوں کے لیے بھی ہیں۔ اور ابھی تک میں نے بھی آنے سے پہلے یوٹیوب پہ کافی سارے ریویوز دیکھے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور ان سارے ریویوز میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن مسنگ تھی، تو میں نے سوچا میں وہ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا مسنگ تھا۔ تو دوستو اس ریویو کے دو حصے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ آپ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں ڈے ٹائم میں، صبح آتے ہیں یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ میں دور سے آیا تھا، گجرانوالہ سے آیا تھا، تو یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد بندہ یہاں پہنچتا ہے، تو واپس جانا مشکل تھا میرے لیے۔ تو میں نے یہاں پہ نائٹ سٹے کرنے کا ہی ارادہ کیا تھا، ایکچولی ایڈوانس بکنگ کر کے ہی آیا تھا۔ اگر ہم یہاں پہ وزٹ کی بات کریں تو وزٹ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے۔ آپ کو جو انٹری پہ 1000 کا انٹری ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جو کہ آئی تھنک 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے تو فری ہے، اس سے بڑے لوگوں کو 1000 انٹری فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ 1000 آپ یوز کر سکتے ہیں اندر ایکٹیویٹیز کے لیے، جس میں کھانا پینا بھی شامل ہے، اور جو مختلف یہاں پہ ایکٹیویٹیز کریں گے جو آپ نے اس کی لینی ہوتی ہے ٹکٹ، تو اس میں آپ وہ 1000 ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی انٹری فری ہے، اور وہ 1000 آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو ون ڈے ٹرپ کے لیے یہ بیسٹ لوکیشن ہے کہ آپ صبح آئیں اور شام کو آپ واپس چلے جائیں۔ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو دور کے لوگ ہیں، جو دور سے آتے ہیں، ان کو یہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی میرا ریویو اس اسٹے کے بارے میں ہی ہے۔ دوستو جو یہاں پہ 1 نائٹ سٹے ہے، میں اس وقت آر بی ہٹ جو ہے نا، بیسیکلی انہوں نے رومز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہٹس کی شیپ میں ہیں، آپ لوگوں کو ایک لگژری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں انوائرمنٹ، آپ کو ایک لگژری فیل کروانے کے لیے۔ تو اس کی جو لک ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے ہٹس والی بنائی ہوئی ہے، اور 11,500 سے لے کر 16,500 تک ہٹس ہیں، اور اس کے بعد ہنی مون ہٹس ہیں جو کہ صرف کپلز کے لیے ہیں، اور وہاں پہ آپ دوستوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بیسیکلی تو ہٹس بھی جو ہیں وہ فیملیز کے لیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ سنگل لوگوں کو، یا یعنی کہ جن کے ساتھ خواتین نہیں ہیں، ان کو یہ ہٹس جو ہیں وہ دیتے ہوں گے رینٹ پہ۔ تو یہ جو آر بی ہٹ ہے جس میں نے سٹے کیا ہے، میں اس ویڈیو میں آپ کو اس روم کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ اس کی اندر سے کیا لک ہے اور کیسی فیلنگ آتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک 4 اسٹار ہوٹل میں جو ہے وہ سٹے کر رہے ہیں۔ کافی ایکسپینسو جو ہے نا ان کے وہ ہیں ریٹس، اور جو ہنی مون جو ہٹ ہے اس کا جو رینٹ ہے وہ 25,000 پر ڈے ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی ہٹ جو ہے وہ رینٹ پہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک بوٹ رائڈ فری میں ملتی ہے، جو ویسے اگر آپ فیملی بوٹ کی جو رائڈ ہے وہ اگر آئی تھنک آپ خود سے بائی کریں گے ٹکٹ، تو اس کی 2500 روپے کی ٹکٹ ہے، اور ساتھ میں ایک آپ کو بریک فاسٹ کمپلیمنٹری ملتا ہے۔
یعنی کوئی بھی آپ ہٹ جو ہیں وہ بک کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں آپ کو فری میں دی جاتی ہیں. اب اگر یہاں پہ کیونکہ میں نے 16,500 پے کیا اور اس کے اگینسٹ میں اگر فیسلٹیز کی بات کروں تو روم میں ایئر کنڈیشن موجود ہے جس کی پرفارمنس ایوریج ہے. اور جو سب سے ورسٹ پارٹ ہے وہ ہے یہاں کا جو ہے ریسٹورنٹ. سروس انتہائی سلو ہے. آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال سے ہم لوگ 7:45 یعنی کہ 7:45 بجے جا کر وہاں پہ بیٹھے ریسٹورنٹ کے ایریا میں. اوپن ایریا تھا اور 10-15 منٹ ویٹ کرتے رہے. کوئی یعنی کہ ان کا جو وہاں پہ اسٹاف تھا وہ آرڈر لینا تو دور کی بات مینیو تک پرووائڈ نہیں کیا انہوں نے. پھر تنگ آ کر میں خود ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا بیٹھیں سر ہم آتے ہیں. پھر مینیو جو ہے وہ ہمارے ٹیبل پہ پہنچایا گیا اور اس کے بعد پھر 15 منٹ گزر گئے, کوئی بندہ آرڈر لینے کے لیے نہیں آیا. حالانکہ وہ اسٹاف جو تھا ادھر ہی کھڑا تھا اور وہ باتیں کرنے میں مصروف تھے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور تھوڑا آگے شیڈ میں بھی کچھ انہوں نے سٹنگ ایریا رکھا تھا بنایا ہوا. پھر وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے. وہاں پہ جا کر بیٹھے تو وہی سیم سین تھا, کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. پھر میں اٹھ کے انہوں نے ایک انڈور ریسٹورنٹ بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ گیا تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ دیسی جو ہے کھانا وہ سرو نہیں ہوتا, تو آپ کو وہیں باہر یا جو ہے نا وہ باہر جو سٹنگ ایریا ہے وہیں پہ بیٹھنا پڑے گا. میں نے بولا بھائی وہاں پہ تو کوئی آرڈر لینے کے لیے نہیں آتا. پھر وہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ آیا کہتا کہ سر میں آپ کا آرڈر لیتا ہوں. خیر وہاں پہ اس نے کسی کو بولا کہ یار ان کا آرڈر جو ہے نا وہ آپ لے لیں. وہ ایک بندہ آیا, اس نے جو وہاں پہ سروس پرووائڈر تھا وہ اس نے ہم سے آرڈر لیا اور اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا. آپ سمجھ لیں کہ 9 بجے ہمیں جو آرڈر ہے وہ ملا, تقریباً 1.25 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا ہمیں, جو کہ ایک بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا. ایسا نہیں کہ سٹاف نہیں ہے ان کے پاس, لیکن سٹاف بہت سلو ہے, سروس بہت سلو ہے. اور دوستو اگر یہاں پہ ہم بات کریں پرائسز کی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, تو کیونکہ یہ ایک لگژری پلیس ہے اور آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئی لینڈ تو نہیں ہے, بیسیکلی یہ ایک پرانا ڈیم ہے تو اس کے کنارے پہ جگہ آئی تھنک گورنمنٹ نے رینٹ آؤٹ کر دی ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے مطلب سیٹ اپ کافی اچھا ہے, جس کا بھی آئیڈیا ہے اچھا آئیڈیا ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہالیڈے کے لیے آ رہے ہیں, تو بزنس ہے ظاہر سی بات ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریٹس کا فرق ہے, اگر آپ کو ایک چیز باہر سے 300 کی ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کو 1000 کی ملے گی. اتنا ڈفرینس ہے یہاں پہ. کچھ بیسک چیزیں تو اتنی وہ نہیں ہیں, ڈفرینس نہیں ہے, جیسے کہ روٹی کی پرائسز ہیں, مطلب روٹی اونلی روٹی یا نان, اور پانی جو ہے پینے والا اس کا اتنا وہ ڈفرینس نہیں ہے. کولڈ ڈرنکس وغیرہ اتنی وہ ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن جو آپ کا میل ہے وہ یہاں پہ کافی ایکسپینسو ہے. یعنی کہ آپ چکن ٹکا باربیکیو اگر آپ لیتے ہیں وہ ٹوٹل آپ کو 8 پیسز اس کے ملتے ہیں تقریباً 1200 روپے کے. تو باہر سے اگر آپ لیتے ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کو کافی کم پرائس میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اگر ہم اور چیزوں کی بات کریں تو
اس میں پھر چکن ہانڈی ہے وہ بھی آئی تھنک 1800 کے آس پاس. ایک تو پرائسز ہائی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس پہ ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے. تقریباً 15% یہ لوگ جی ایس ٹی چارج کر رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پرائسز پہلے ہی بہت ہائی رکھی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ اتنا اچھا یہاں پہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں اور اتنی فیسیلیٹیز اتنی دور دے رہے ہیں, تو کچھ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں. لیکن پرائسز تو جسٹیفائی ہو سکتی ہیں, لیکن جو سلو سروس ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مگر روم کی بات کروں تو یہاں پہ میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں. مجھے ٹائم ہی ابھی ملا کہ مجھے مونسون کے موسم میں ہی آنا پڑا, اور آپ کو پتہ ہے کہ مونسون کے موسم میں جو انسیکٹس وغیرہ ہیں یا بگز وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ روم میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے نا وہ پالا وہ اندر موجود کیڑوں سے ہوا, اور وہ کیڑے چھوٹے سائز کے نہیں تھے, کافی بڑے سائز کے کیڑے تھے. تو جو نظر آئے وہ میں نے وہیں مار دیے. میں نے سوچا چلو کچھ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایریا ایسا ہے کہ پاس پانی ہے, سبزہ ہے, تو کیڑے آ جاتے ہیں. تو لیکن جب تھوڑا سا غور سے میں نے چھت کی طرف دیکھا, کیونکہ یہ چھت انہوں نے وہ ہٹ کی طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, تو وہ لکڑیوں کے پیچھے کیڑے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ حیران تھا کہ یہ روم تو سارا وہ بند ہے, تو یہ کیڑے آئے کہاں سے, اندر سے تو پیدا نہیں ہوئے. تو پھر جب میں نے اس کے ڈور کو دیکھا تو ڈور کے نیچے سپیس ہے. تو بیسیکلی جب رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو کیڑے روشنی کی طرف موو کرتے ہیں, اور وہ دروازے کے نیچے سے جو سپیس ہے وہاں سے روم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. تو کافی سارا وقت تو ان کیڑوں کو جو ہے نا وہ مارنے میں لگ گیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ کھا تو نہیں جائیں گے, لیکن جو ہے نا وہ ایک پیسفل بندہ فیل نہیں کرتا کہ یار ابھی میرے اوپر کیڑا گر جائے گا. یا بچوں کے لیے خاص طور پر, بچے تو ڈرتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور کون سا کیڑا زہریلا ہے ہمیں تھوڑی پتہ ہی ہے. تو یہ ایک برا ایکسپیرینس رہا روم کے حوالے سے. تو اگر آپ آنا چاہیں تو مونسون میں مت آئیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ آ جائیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا مینجمنٹ کا بھی کہوں گا کہ ڈور کے نیچے آپ فوم بیسکلی انہوں نے پہلے شاید کبھی جب یہ ہٹ بنی تھی تب لگایا ہوگا, اور وہ وہاں سے ٹوٹ چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے وہ دوبارہ لگانا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا ون ٹائم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ اب ساری زندگی ہم لوگ بیٹھ کے کمائیں گے. بالکل وہی سسٹم جو ڈیوو بس سروس جو پاکستان میں جب لانچ ہوئی تھی تو بہت اچھی تھی. اس کے بعد بس کے اندر کچھ بھی ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ اس کی مینٹیننس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر وہ سیٹس کے ساتھ آرم ریسٹ ہے وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا ہے, شیشہ ٹوٹ گیا تو اس کو ٹیپ لگا دی, شیشہ چینج نہیں کیا. اسی طرح بس کے اندر سے کچھ وہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو ریپیئر نہیں کرتے. اب کنڈیشن یہ ہے ڈیوو بسز کی کہ جب بس چلتی ہے تو پوری بس وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے, ایون سم ٹائمز بارش کا پانی بھی اندر آتا ہے. تو مینٹیننس نہیں کرتے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایک ٹائم انویسٹمنٹ کر دی ہے, اب ہم صرف کمائیں گے. یہی سین مجھے یہاں پہ بھی نظر آیا. زیادہ میں کرٹیسائز تو نہیں کروں گا, لیکن یہ جو کیڑے والا سین ہے, جو کیڑے روم اس کے ڈورز کے نیچے سے اندر جاتے ہیں, یہ کافی برا ایکسپیرینس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ایک یعنی کہ اماؤنٹ بہت ہائی چارج کر رہے ہیں, اس کے بدلے سروس بھی آپ کو ویسے ہی دینی چاہیے. میں نے جو ہے وہ جو سروس یہاں پہ اسٹاف تھا روم سروس والے, ان سے بات کی. میں نے بولا کہ یہاں پہ وہ جو ہے نا اندر کیڑے ہیں کافی. انہوں نے یہی بات کی کہ موسم ایسا ہے تو ہم آپ کو صاف کروا دیتے. پھر میں نے سوچا یار صاف مطلب یہ سب کچھ اکھاڑ پکھاڑ کے جو صوفہ پڑا ہے اور بیڈ
یہ صفائی مطلب اسی طرح کریں گے نا، نیچے سے کیڑے نکالیں گے ان کے نیچے اگر گئے ہوئے ہیں تو، کیونکہ یا تو وہ چھت کے اندر تھے وہ لکڑیوں کے پیچھے والی سائڈ پہ، یا پھر کہیں صوفے وغیرہ کے نیچے سے شاید کہیں نکل رہے تھے. تو میرے واپس آنے تک ٹائم ہی اتنا ہو چکا تھا، کھانا ہی اتنا لیٹ ہو گیا تھا، 9:30 بجے میرے خیال سے میں کھانا کھا کے واپس آیا ہوں. تو اس وقت جو ہے نا وہ تھکاوٹ کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں پہ کچھ ہو. تو پھر میں نے ان کو بلانا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ بھی کیڑے 100% تو ختم نہیں کر سکتے تھے. سپرے انہوں نے دیا ہوا تھا کیڑے مارنے کے لیے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ سپرے دیا تھا اور وہ سپرے کو میں نے استعمال کیا، اور جو کیڑے نظر آئے ان کو میں نے وہ سپرے کر کے تو مار دیا. یہ ایک اچھی چیز ہے، یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیڑے آ سکتے ہیں، لیکن اس کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا. اگر صرف وہ ڈور کے نیچے فوم لگا دیں تو یہ کیڑے جو ہیں وہ رک سکتے ہیں. باقی جو ان کا سٹاف ہے وہ کافی فرینڈلی ہے، یعنی کہ کسٹمر کو پیمپر کرنا سکھایا ہوا ہے انہوں نے پراپر. بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ پیش آتے ہیں، جو کہ امید نہیں تھی، لیکن کا سٹاف کافی اچھا ہے. یعنی کہ جب آپ بورڈ پہ جاتے ہیں وہ بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کو پراپر جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مینیجریل لیول پہ جو ہے نا وہ فلاز ہیں، کہ یہاں پہ مینجمنٹ کے لیے بندے کم ہیں، یا جو بندہ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک ہی بندے کو انہوں نے پورا جو ایریا ہے، یہ کافی بڑا ایریا ہے، اتنا چھوٹا ایریا نہیں ہے، اس کو مینیج کرنے پہ لگایا ہوا ہے. اور میرے خیال سے وہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹاک شاپ میں بھی وہی بندہ جو ہے وہ سروس دے رہا ہے، وہی بندہ پھر جو ہے وہ روم میں اگر کچھ چاہیے. ہاں، یہ میں نے ریسٹورنٹ والے کو بولا کہ یار اگر پیزے کی پرائسز نارمل ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں نے بولا پیزا مجھے اگر روم میں چاہیے ہوگا تو یہ سروس مل جائے گی مجھے روم میں، آپ پہنچا دیں گے؟ کہتا ہے نہیں، ہم آپ کو پیک کر دیں گے، آپ خود روم میں لے جائیں. تو یہ ایک یعنی کہ ڈرا بیک ہے. ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم پہنچا دیں گے، لیکن آپ چارجز لیں گے آپ سے، دیٹ از اوکے، بلکہ فری دینا چاہیے. اتنا یہ جو ہے نا وہ چارجز لے رہے ہیں، لیکن یہ ایک نیگیٹو چیز تھی. تو جو زیادہ مسئلہ ہے وہ ریسٹورنٹ میں ہے. ان کو ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ ایک الگ سے مینیجر چاہیے جو وہاں پہ مینیج کر سکے، کیونکہ ریسٹورنٹ کی سروس بہت سلو ہے. اور پھر اگر آپ کو روم میں کچھ چاہیے تو وہ بھی پہنچانے میں، سپوز پانی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ یا جہاں سے اوپر سے آپ اگر جائیں گے تو آپ کو نیچے جانے میں تقریباً 7 سے 10 منٹ لگیں گے، پھر آپ واپس بھی آئیں گے یعنی کہ سیڑھیوں سے. تو نہ ایک کمفرٹیبل چیز نہیں ہے. تو سٹاف ان کا اچھا ہے، لیکن میرے خیال سے پراپر مینجمنٹ کا یہاں پہ وہ مسئلہ ہے کہ مینیج نہیں کر پا رہے چیزوں کو، جو میں سمجھ پایا ہوں. باقی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ڈے ٹرپ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ضرور آئیے. اگر آس پاس ہیں آپ تو 1 ڈے ٹرپ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ کے آئیے گا، کیونکہ مونسون میں مشورہ دوں گا کہ آپ نہ آئیں. ٹھیک ہے، وہ کیڑوں کے مسئلے کی وجہ سے، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اندر گرمی کے لیے تو انہوں نے ایئر کنڈیشن جو ہے وہ دیا ہوا ہے. تو لیکن دوسری چیزیں جو ہے وہ آپ دھیان رکھیں کہ جو سروس ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ میں وہ سلو ہے، میں بھی امپروو ہو جائے. ابھی تو جو میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، آج 27 جولائی ہے 2023، تو میں بھی آنے والے دنوں میں یہ امپروو بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. 1 ڈے ٹرپ کے لیے اوکے ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ
کیونکہ باہر سے کچھ لا نہیں سکتے یا آس پاس کچھ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ مجبور ہیں کہ آپ ان سے ہی کھائیں گے. تو ڈے ٹائم میں تو آپ آ کے جا سکتے ہیں اور باہر سے کھا سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسٹے کرتے ہیں تو آپ مجبور ہیں کہ آپ یہیں سے کھائیں گے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے یا میرے خیال سے پرائسز کو تو میں بھی غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میں تو پرائسز کے اگینسٹ جیسی سروس مل رہی ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ ویسی سروس بھی ملنی چاہیے. کیونکہ جو کیڑوں والا سین ہے وہ بالکل بھی کمفرٹیبل ایک نہیں تھی چیز, کیونکہ جب آپ اتنی بڑی اماؤنٹ پے کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ اتنا کمفرٹ لیول بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اوور آل مطلب آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس اچھا تھا, میں اس کو نیگیٹو نہیں کہوں گا, کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی جو ہے نا اس طرح کے اسپاٹس بہت کم ہیں. دوستوں میں ابھی ناشتہ کر کے نکلا ہوں, ناشتہ بہت ہی زبردست تھا, اچھا ناشتہ تھا. ایک چیز میں بتانی بھول گیا تھا کہ جب آپ نائٹ سٹے کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو جو ہے نا انٹری ٹکٹ نہیں لینی پڑتی, آپ کی فری انٹری ہوتی ہے, وہ آپ کو 1000 پے نہیں کرنا پڑتا. اور ناشتہ کافی اچھا تھا جو کہ نائٹ سٹے کے ساتھ فری ہے. چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز جو ہے وہ میں لے کے آتا رہوں. شکریہ.